اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكَنْهُمْ نَاسِكُوهُ۔ احباب کرام تھوڑی دیر توجہ فرما لیں، بڑے ہی برکتوں والا مہینہ شروع ہے، بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اس ماہ محترم کی بڑی شان بنائی ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، دلوں میں قدر بٹھانے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ جن مصروفیات اور مشغولیات میں لگ گئے ہیں، جیسے ماہ رمضان کی قدر و منزلت لوگوں کے دلوں سے رفتہ رفتہ رخصت ہو رہی ہے، ایسے اس مہینے کا جو حقیقی احترام ہے وہ بھی دلوں سے رخصت ہو رہا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارا دینی اعتبار سے نہ علم ہے، نہ مطالعہ ہے، نہ سننے اور پڑھنے کا شوق ہے۔ دین تو اسی طرح زندہ رہتا ہے، سنتے رہیں گے تو زندہ رہے گا، پڑھتے رہیں گے تو زندہ رہے گا۔ بچپن کی یاد کی ہوئی بات بھی ایک عرصے کے بعد بھول جاتی ہے۔ کئی آدمیوں کو دیکھا، وہ کہتے ہیں جناب ایک عرصہ ہو گیا سائیکل نہیں چلائی، وہ چلانی اب نہیں آتی۔ گاڑی چلانا چھوڑ دیں، ڈرائیور ہونے کے باوجود اسے اس طرح چلانی نہیں آتی، سیکھی ہوئی چیزیں بھول جاتی ہیں۔ تو دین بھی اسی طرح یہ بھولنے کی چیز ہے، زندگی سے نکلنے کی چیز ہے۔ اگر ہم پڑھیں گے نہیں، اگر سنیں گے نہیں، اگر جڑیں گے نہیں، تعلق نہیں رکھیں گے تو پھر بچپن کی باتیں کب تک یاد رہیں گی؟ ایسا ایسا بھولتی جائیں گی، نہیں ہوگی کوئی نہیں، اس سے آگے دین کا علم ہوگا نہیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر لوگوں کی باتیں سن کر ہی عمل کریں گے، معاشرے کی طرف دیکھ کے چلیں گے، خود سے تو کوئی پتہ نہیں ہوگا۔ ایک تو علم کی کمی، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ معاشرے میں دین کے دشمنوں نے طریقہ واردات بدل لیا ہے۔ ایک دور ایسا گزرا کہ جو دین کے مخالف تھے وہ اس انداز سے دین کی مخالفت کرتے تھے کہ چھوڑیں دین کو، یہ سہولت لیں، یہ آسانی لیں، اس کے بدلے میں یہ فائدہ لے لیں۔ یہ طریقے تھے، پتہ چلتا تھا یہ دین کا مخالف ہے، دین کا دشمن ہے، یہ انکاری ہے دین کا، یہ سرے سے مانتا نہیں ہے، یہ کافر ہے۔ اب طریقہ کیا بدل گیا؟ اسی روپ میں لوگ ہیں، اسی معاشرے میں رہتے ہیں، میڈیا کا استعمال ہوتا ہے، لٹریچر کا استعمال ہوتا ہے، اور دینی اصطلاحات کا استعمال ہوتا ہے۔ بات کرتے ہوئے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہیں گے کہ جناب یہ آپ کو اصل میں نا آیت سمجھ نہیں آئی، قرآن کی آیت نہیں سمجھ آئی آپ کو، اس کا یہ مفہوم نہیں، اس کا یہ مفہوم ہے۔ کبھی لوگوں سے کہیں گے وہ جناب اس میں تو لوگوں کا، علماء کا، مولوی حضرات کا اختلاف ہے، آپ نے خواہ مخواہ اس بات کو اپنے ذمے لے لیا ہے۔ کبھی کہیں گے یہ بات عقل کے خلاف ہے، یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، اور کبھی کہیں گے جناب ٹھیک ہے یہ بات بھی دین کا حصہ ہے لیکن یہ دوسری بات اس سے زیادہ اہم ہے، آپ اس کی جگہ یہ کر لیں، آپ اس کی جگہ یہ کام کر لیں۔ تو یوں دین کے روپ میں، دینداروں کے روپ میں آ کر ہمارے ساتھ ہم پیالہ، ہم نوالا بن کے پھر ایک رائے دینے والے کے طور پہ رائے دے کے لوگوں کے دلوں میں اور ذہنوں میں وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ ان کی رائے کیا ہو جائے؟ کمزور ہو جائے، اور وہ دین کو یا اختلاف کا نام دے کے اس مسئلے کو چھوڑ دیں، اس حکم کو چھوڑ دیں، یا پھر اپنی علمی کمزوری کی وجہ سے اس شرارت کرنے والے اور وسوسہ ڈالنے والے کی رائے کو مان کے دین کو چھوڑ دے۔ مختلف طریقوں سے گویا لوگوں میں دین کو کمزور کیا جا رہا ہے، اور چونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہوتا تو ہم ان وسوسہ ڈالنے والوں کی بات کو بھی ایک رائے سمجھ کے قبول کر لیتے ہیں۔
اس لیے کچھ باتیں بنیادی طور پر سمجھنے کی ہیں، پھر آپ لوگ کبھی بھی فتنہ فساد اور وسوسہ ڈالنے والوں کے وسوسے میں نہیں آئیں گے۔ مثلا آپ ابتدائی بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ نے ابتدا سے 12 مہینے بنائے، یہ جو چاند کے اعتبار سے یہ 12 مہینے ابتدا سے اللہ نے بنائے۔ جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا، یہ نظام بنایا، 12 مہینے بھی اللہ نے متعین فرما دیے۔ پھر اس میں اللہ فرما رہے منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 مہینے عزت احترام والے ہیں ایک اعتبار سے۔ ایک تو ہے 12 میں سب سے شرف والا فضیلت والا ماہ رمضان ہے، وہ کسی اور اعتبار سے یہ ایک اور تقسیم ہے کہ ان 12 میں سے 4 مہینے عزت احترام والے ہیں۔ عزت احترام کا مطلب جہاں بھی یہ لفظ آئے گا نا کہ اس مہینے کا اللہ کیا احترام ہے، اس مہینے کی فضیلت ہے، اس مہینے کی شان بنائی ہے، تو اس کا یہی مطلب ہوگا کہ اس میں نیکیاں زیادہ کی جائیں اور اس میں گناہوں سے بچا جائے۔ یہ خلاصہ ہے، اور کوئی احترام کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ بس نہاتے رہیں، کپڑے بدلتے رہیں اور جناب بازاروں کے چکر لگاتے رہیں، تر و تازہ ہو جائیں اور چمک دمک کے ساتھ رہنا شروع کر دیں۔ یہ مطلب نہیں ہے۔ یہاں احترام کا مطلب شریعت میں، اسلام میں یہی ہوگا کہ گویا یہ مہینہ اللہ کے ہاں احترام والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں احترام والا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اس میں نیکیاں زیادہ کی جائیں اور گناہوں سے بچا جائے، یہی مطلب ہے۔ تو 4 مہینے حرمت والے، 4 مہینے احترام والے، تو یہ جو ذو الحجہ کا مہینہ ہے یہ انہی میں سے ایک ہے۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے احترام والے۔ رجب تو مہینہ رمضان سے پہلے شعبان اور شعبان سے پہلے رجب ہے، اور یہ 3 مہینے لگاتار ہیں، یعنی 11واں، 12واں اور پہلا چاند کے اعتبار سے یہ 3 مہینے لگاتار ہیں۔ تو یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اللہ نے اس کو احترام والا بنایا۔ معلوم ہوا اس کا احترام شروع سے ہے، پہلے سے ہے، جب سے اللہ نے کائنات بنائی ہے، جب سے اللہ نے مہینے بنائے ہیں، تب سے اللہ نے یہ تقسیم بھی رکھ دی ہے کہ 4 مہینوں کو اللہ نے حرمت دی ہے، عزت دی ہے، احترام دیا ہے۔ ایک اعتبار سے، ایک تقسیم سے ان 12 میں سے ان 4 کو مرتبہ دیا ہے، یہ مہینہ ان میں سے ایک ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی اس کی کیا ٹھہری؟ فضیلت ٹھہری۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ مہینہ تقاضا کرتا ہے کہ اس میں نافرمانی نہ کی جائے، اس میں گناہوں سے بچا جائے، اور اس میں نیکیوں میں کیا کیا جائے؟ اضافہ کیا جائے۔ اور دوسری بات سن لیجئے گا، پھر اس مہینے کا اس اعتبار سے بھی احترام ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جو اس مہینے میں ادا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے، ان عبادات کی وجہ سے بھی اس مہینے کا احترام اور اس مہینے کی فضیلت اور اس مہینے کا مرتبہ ہے۔ مثال کے طور پر حج جیسا فریضہ اسی مہینے میں ادا ہوتا ہے، اور کسی مہینے میں اور سال کے اور کسی دن میں یہ فریضہ ادا نہیں ہوتا، یہ اسی مہینے میں ادا ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس مہینے میں قربانی جیسا فریضہ بھی ادا ہوتا ہے، قربانی جیسا عمل، قربانی جیسی عبادت بھی کیا ہے؟ ادا ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے بھی اس مہینے کی فضیلت ہے، اس مہینے کی شان ہے۔ قربانی بہت بڑا عمل ہے، اس کو معمولی مت سمجھیے گا۔ آج میڈیا پہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو یہ باتیں سنائی دیتے ہیں اور آپ کو یہ باتیں کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ جناب یہ تو پیسے کا ضیاع ہے، آپ اسے چھوڑیں، فلاں بیوہ ہے اس کا خیال کریں، فلاں بچی یتیم ہے اس کا خیال کریں، فلاں کی شادی کروا دیں، فلاں کا گھر بنوا دیں، فلاں کو کپڑے لے دیں، فلاں کا راشن پورا کر دیں، طرح طرح کی دلائل۔ ان چند احادیث کو سنیے گا، پھر اس کے بعد فیصلہ کیجئے گا کہ کیا یہ لوگ دین دشمن ہے، مسلمان دشمن ہے، یا مسلمانوں کے خیرخواہ ہیں۔ پھر آپ ان باتوں سے، ان احادیث سے یہ فیصلہ آسانی سے کر لیجئے گا۔ تو کچھ احادیث سماعت کر لیں۔ مثلا ہم یہ نہیں کہہ رہے یہ کوئی علماء کا فیصلہ نہیں ہے کہ نہیں
اس مہینے میں یہ کام کریں، یہ زیادہ ثواب والا ہے. یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. آپ کی تعلیم یہ ہے. مثلا ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ذو الحجہ کا مہینہ ہے، اس مہینے کے جو 10 دن ہیں اللہ کے ہاں عبادت کے اعتبار سے ان 10 دنوں سے زیادہ بہتر کوئی زمانہ نہیں ہے. ان 10 دنوں سے زیادہ عبادت کے اعتبار سے کوئی زمانہ بہتر نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس کی وضاحت فرمائی. فرمایا ایک روزہ سال کے روزوں کے برابر ہے. ان 10 دنوں میں ایک رات کا قیام لیلۃ القدر کے برابر ثواب رکھتا ہے. تو جہاں اس کی اتنی اہمیت ہو، اس کا جیسے آپ قل هو اللہ پڑھتے ہیں، 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھیں، قرآن کا ثواب ملتا ہے. قرآن پڑھنا اور ثواب ملنا اور لیلۃ القدر اور ثواب ملنا اور سال کے روزے اور ثواب ملنا. اور آپ مصلی دیتے ہیں کسی کو، اس پہ وہ نماز پڑھتا ہے، نماز کا ثواب ملتا نہیں ملتا. نماز پڑھنا اور ثواب ملنا اور ہے. آپ کسی کو روزہ کھلوا دیتے ہیں، روزہ رکھنا اور روزہ کھلوانا اور ہے. یہ ثواب ہے. اس لیے فرمایا ایک روزے پر سال کے روزوں کا ثواب ہے. ایک رات کا قیام لیلۃ القدر کے برابر ثواب ہے. اور پھر اسی طرح ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں اس عشرے میں سے بھی ایک دن جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، 9ویں ذو الحجہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ثواب ان 9 دنوں سے بھی زیادہ ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی اس 9ویں کا روزہ رکھتا ہے، اللہ سے امید ہے اللہ 1 سال پہلے کے گناہ معاف فرما دیں گے اور 1 سال بعد کے اللہ گناہ معاف کریں گے. ایک روزے پر اتنا ثواب ہے. معلوم ہوا یہ پورا مہینہ احترام والا، پھر اس میں عشرہ احترام والا، پھر اس میں 9ویں کی اپنی اہمیت ہے. اور پھر ایک اور حدیث ترمذی میں آتی ہے، اس کو بھی سنیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دن اللہ کے ہاں جانور کے خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے. جو لوگ یہ عقلی دلیلیں پیش کرتے پھر رہے ہیں کہ قربانی کی جگہ پہ فلاں کام کر لو، قربانی کی جگہ پہ فلاں کام کر لو، یہ حدیث ترمذی کی ہے، اس کو سامنے رکھیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دن اللہ کے ہاں جانور قربان کرنے سے، خون بہانے سے زیادہ محبوب اور قیمتی کوئی عمل نہیں ہے. حتیٰ کہ ایک بندہ جانور ذبح کرنے والا، قربانی کرنے والا، قیامت کے دن جانور کے ساتھ اس کے سینگوں اور اس کے کھروں کے ساتھ آئے گا اور خون کے گرنے سے پہلے اللہ اسے شرف قبولیت دے دیتے ہیں. اس لیے فرمایا فطیبوا بہا نفسا، اور خوشی سے قربانی کیا کرو. منہ پہ ناراضگی، رنجش اور مجبوری کے آثار نہیں ہونے چاہیے. فطیبوا بہا نفسا، اللہ کو یہ عمل ان دنوں میں پسند ہے، لہذا ان دنوں میں اور کوئی اس عمل کا متبادل نہیں ہے. یہ لوگ دین کے مخالف ہیں، دین کے دشمن ہیں، دین کی تعبیرات سے واقف نہیں ہیں، تشریحات سے واقف نہیں ہیں. دیکھو ایک آسان سی بات کروں، باتیں بہت ہو سکتی ہیں. یہ قربانی کا فریضہ صاحب نصاب، صاحب استطاعت پر لازم ہے، واجب ہے، یہ محض نفلی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی تم میں سے وسعت رکھتا ہے، اتنی طاقت رکھتا ہے جانور ذبح کرنے کی، من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، کہ وہ اتنی وسعت رکھتا ہے کہ وہ جانور ذبح کر سکتا ہے، پھر وہ ذبح نہیں کرتا تو فلا يحضر مصلانا، وہ ہمارے ساتھ عیدگاہ میں نہ آئے. اس کو ہمارے ساتھ نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عید کی نماز میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ لازم نہ ہوتا تو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ فریضہ لازم ہے وہ ادا نہ کرے تو اسے ہمارے ساتھ عیدگاہ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 سال کا زمانہ ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک سال بھی ناغہ نہیں فرمایا. ہر سال آپ نے کیا کی ہے؟ قربانی کی ہے. تو پھر جب ہمارے نبی کی تعلیم ہمارے لیے ضروری ہے، آپ کا اسوہ ہمارے لیے ضروری ہے، آپ کا طریقہ ہمارے لیے ضروری ہے، تو آپ تو کر کے دکھا رہے ہیں، ترغیب بھی دے رہے ہیں،
सवाब भी बता रहे हैं। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी ये कुर्बानी क्या चीज है? मा हाजिल अज़ाही या रसूल अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, उनका तरीका है। सहाबा ने अगला सवाल किया, या रसूल अल्लाह फमा लना फ़ीहा या रसूल अल्लाह, हमारे लिए इसमें क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिकुल्लि शारतिन हसना, तुम्हारे लिए हर बाल के बदले एक नेकी है। जानवर के जिस्म पे जितने बाल हैं, हर बाल के बदले एक क्या है? नेकी है। ये आपके बताने का तर्ज है। अगर आप इसको ये समझें कि अनगिनत नेकियां हैं, तब भी सही है कि बाल गिने नहीं जा सकते, नेकियां गिनी नहीं जा सकती। और दूसरा मतलब है कि जितने बाल हैं उतनी नेकियां हैं, तो फिर भी लातादाद है हमारे लिए। अल्लाह जानता है कितने बाल और कितनी नेकियां। फिर साहबा ने पूछा कि बाद जानवरों पे तो ऊन होती है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके भी हर बाल पे अल्लाह के यहाँ क्या है? नेकी है। तो जनाबे वाला इतना अजर और सवाब और इतनी तरगीब और इतनी अहमियत बताना, ये इसलिए है कि ये इन दिनों का महबूब अमल है, इन दिनों का पसंदीदा अमल है। इन दिनों में अल्लाह के यहाँ खून बहाना ही पसंदीदा है। इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादगार में ये अमल किया जाता है। वो भी तो अकल लड़ा सकते थे, उनके यहाँ भी, उनके दौर में भी तो गरीब लोग मौजूद थे, उनके दौर में तो मस्कीन मौजूद थे, उनके दौर में भी तो मोहताज लोग थे। आप भी कह सकते थे कि कुर्बानी की जगह ये काम कर लिया जाए, ये अमल कर लिया जाए। ऐसा भी नहीं है। तो आपने तो बेटे की गर्दन पे छुरी चलाई है, आप तो इसके लिए तैयार हुए। आपने उस पे भी कोई अकली दलीलें नहीं दी हैं कि अमल मेरा है, इस मासूम बच्चे का क्या कसूर है, इसको क्यों ज़िबा करूं? अमल मैंने करना है और ज़िबा बच्चे को कर दूं, इसका क्या कसूर है? ऐसा नहीं कहा, बल्कि उलमा ने एक नुक्ता लिखा है कि अव्वल से आखिर तक इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख्वाब से लेकर उनके ख्वाब की ताबीर तक, घर से लेकर बेटे की गर्दन पे छुरी चलाने तक का जितना सफर है, ये सारा सफर अकल के खिलाफ है और सिर्फ मेरे अल्लाह को राजी करने के लिए है। बस कोई सवाल नहीं किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किसी जगह पे। गोया ये अमल कुर्बानी का बताता ही ये है कि जो अल्लाह कहें वो ही कर दो। वहां पे ये अकली दलीलें ना दो कि इसकी जगह पे ये बेहतर है, इसकी जगह पे ये बेहतर है। उस रब को सब पता है, उसे सब मालूम है। गरीबों के हुकूक का भी, यतीमों के हुकूक का भी, सबके हुकूक उसी ने बताए और बनाए हैं, सबका उसको पता है। फिर भी मेरा रब कहता है नहीं नहीं, जानवर ज़िबा करो, जानवर कुर्बान करो, खून बहाओ। तो फिर मेरा अल्लाह को अगर ये अमल पसंद है तो फिर हमें भी अकल लड़ाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया, छुरी रखवाई, बेटे को ज़िबा नहीं होने दिया और जानवर पेश कर दिया। और फदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, और उसी को ज़िबा करके आइंदा के लिए ये तरीका जारी कर दिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अदा चलेगी। अल्लाह का कुरान क्या कहता है? लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। तुम जानवर ज़िबा करते हो, खून बहाते हो, अल्लाह के पास ना तो खून पहुंचता है ना गोश्त पहुंचता है, वो तुम्हारा जज्बा पहुंचता है, वो तुम्हारे दिल की कैफियत पहुंचती है, वो तुम्हारा तकवा पहुंचता है, वो तुम्हारा शौक पहुंचता है, वही जो अंदर की कैफियत है वही पहुंचती है। तो इब्राहीम चूंकि दिलो जान से तैयार थे, बेटा दिलो जान से तैयार था, अल्लाह ने कहा अब हमने तुम्हारी कुर्बानी कबूल कर ली है, बेटा भी वापस दे दिया और इम्तिहान में भी पास कर दिया। मेरे और आपके लिए अल्लाह ने काम शुरू ही आसानी से किया है। कहा तुमसे ऐसा नहीं करवाऊंगा कि बेटों की गर्दन पे छुरी रखवा दूं, तुम्हारे लिए हुक्म ही ये है कि जानवर ज़िबा कर दो, और उसको तो शौक से करो कम अज कम। उसमें तो ये बीच में से ये ताबीरें मत निकालो, उसमें तो ये तशरीहें ना निकालो कि जनाब इसका ये मुतबादिल भी हो सकता है। कोई कहता है जनाब बच्चियों का जहेज बना दो, कोई कहता है मकान बना दो, कोई कहता है किसी को कपड़े ले दो, कोई कहता है राशन ले दो। याद रखना, कुर्बानी के अमल का कोई मुतबादिल नहीं है। जैसे नमाज है, नमाज का कोई मुतबादिल नहीं है। हज है, हज का कोई मुतबादिल नहीं है। कोई रोजाना लाखों नहीं करोड़ों खर्च करता हो, हज उस पे फर्ज है तो फर्ज रहेगा। इसी तरह कोई रोजाना दस्तरखान लगाता हो, कुर्बानी उस पे वाजिब है, वाजिब रहेगी। किसी बंदे ने 100 मस्जिदें बना दी हो, उस पे अपनी नमाज माफ नहीं है, वो फर्ज रहेगी। बिल्कुल इसी तरह जनाब बाकी जगहों पे खर्च करें, सवाब है, नेकी है, मगर कुर्बानी का कोई मुतबादिल नहीं है। कैसे जालिम लोग हैं। ये तो नहीं कहते कि ये नाच गाना छोड़ दो, ये कंजर नचाना छोड़ दो, ये
یہ گانوں کی محفلیں سجانا چھوڑ دو، یہ فضول خرچیاں چھوڑ دو، اور یہ عیش و عشرت کرنا چھوڑ دو، اور مہنگی مہنگی گاڑیوں میں گھومنا چھوڑ دو، مہنگے لباس پہننا چھوڑ دو، یہ عیاشیاں کرنا اور مہنگے مہنگے موبائل استعمال کرنا چھوڑ دو، غریبوں کا خیال کرو، یہ تو نہیں کہتے، اور یہ کہتے ہیں قربانی چھوڑ دو اور ان پہ خرچ کر دو۔ تو اپنے گناہ چھوڑ کے نیکی پہ خرچ کرو، ایک عبادت چھوڑا کے دوسرے نفلی کام کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ فریضہ ہے صاحب حیثیت اور صاحب نصاب پر، یہ لازم ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، خون بہانا ہی یہ اجر و ثواب کا جو نظریہ ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اللہ یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔